جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر کون؟ مسلمان نہیں، ایک کافر جو آپ کی ریاست میں رہتا اور ذمی ہو، حربی نہیں، حربی تو جانور ہوتا ہے، وہ تو درندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ درندے سے تو جان بچاؤ، تو اس کو بھی مار رہا ہے، اس کو بھی مار رہا ہے، اس کو بھی مار رہا ہے، جو آج باہر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں گھس کے اس کو گولیاں مار رہا ہے، تو وہ تو درندے ہیں، تو ان کو سنبھالنا تو ایسے ہی جیسے سانپ کو دودھ پلانا ہے۔ تو انسان کو جب بچانا ہے آپ نے، تو جسم میں اگر کوئی جز خدا نہ کرے کینسر بن جائے تو ڈاکٹر شفیق ہوتا ہے اور ڈاکٹر جناب اس کو کاٹ کے نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ میرے بدن کو کاٹ رہے ہیں یار، انہوں نے کہا بدن کو کاٹوں گا تو تیرا بدن پوری زندگی بچے گی۔ تو حربی جو ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو تو دوری کیا جائے تو وہ معاشرے کی خلافت۔ میں بات کر رہا ہوں ذمی کی، جو اسلامی ریاست کے اندر آ گیا، اسلامی ریاست کے اندر آ گیا، آپ کی سٹیزن اس نے پالی ہے، اس کا حق مسلمان کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، فرمایا جس نے ذمی کے باغ سے ایک پھل توڑ کے کھایا، مثال کے طور پر اب دیکھیں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں کافر، لیکن وہ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ریاست کی کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کو محفوظ کرے، جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر مثال کے طور پر ایک ذمی کا کھیت ہے، یہ باغ ہے، اس سے گزرتے ہوئے کوئی مسلمان کہ میں تو مسلمان ہوں جناب یہ تو کافر ہے، وہ اگر اس کے باغ سے پھل کھا لے، یا اس کے جیسا حدیث پاک اس کی کھیت جو لگی ہوئے سبزیوں کی اس میں سے کوئی دھنیا یا پتے یا پودینہ توڑ لے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا ایک کٹیرے میں، اور میں اس کلمہ پڑھنے والے سے بدلہ لوں گا کہ تو نے یہ کیا کیوں۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے انصاف جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب حقوق آ گئے نا تو اس کے حقوق میں دست درازی کیوں کر رہا ہے، جب تیرا حق یہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کافر ہے تو تم چڑھ جاؤ اس کے اوپر اور اس کی کھیت کو لوٹ لو، یہ سارے کا یہ تو انتہا پسندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب جہاد طے ہو جائے، جنگ کے شعلے گویا کہ اچھل پڑیں اور مکمل ماحول بن جائے اور مسلمان نکل پڑے جنگ کے لیے، اس وقت حضور احتیاط کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانا۔ اللہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو غلبے میں ہے، یہ نہیں کہ جو کمزور ہیں، جو مکہ فتح مکہ میں ہوا۔ فرمایا بوڑھوں پر نہیں اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، اور اگر تمہیں لہلاتے ہوئے کھیت نظر آئیں یا باغات نظر آئیں کہ جس کے اوپر پرندے بیٹھتے ہوں گرمیوں کے اندر، اور جس میں مسافر گزرتے ہوئے سایہ لیتے ہوں، فرمایا ان درختوں کو نہ کاٹنا۔ یہ جناب سید ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کروز مارا میزائل ایک اور جناب پورا ملک تہس نہس کر دیا اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور کہا سب سے سیولائز سوسائٹی ہے۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ بنیادی فرق اسلام کی۔ اب یہ الگ بات دیکھیں، اب اگر کوئی دیکھ کر ہنس رہا ہوگا آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو نقا، یہ نظر نہیں آتی چیزیں۔ ہم نے کہا سنیں، میں نظام پر بات کر رہا ہوں، جو اس نظام کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے نظام پر۔ آپ جرت کیجئے نا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اگر کوئی اس کو عمل نہیں کر رہا تو قصور اس کا ہے جو عمل نہیں کر رہا۔ آپ قصور اسلام پر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یا پھر ہمت کیجئے کہ اسلام نے جو حقوق العباد اور لوگوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں کہاں پر کسی کے حقوق کے اندر کمزوری کی ہے کہ لیکن نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگلا بندہ اسلام کے نظام پر عمل جب کرے گا، جب اس کو ماحول ملے گا، تو آپ تو کسی کے اعلی کار بن کر چاہیے یہ تھا کہ اگلے کی اصلاح کے لیے کہا جاتا آپ مسلمان ہیں یار، اور آپ کا کام یہ ہے، مسلمانوں کو تو کام یہ ہونا چاہیے جو اسلام پیش کرتا ہے، آپ کو تو اصلاح ایسی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ تو سرے سے ہی اسلام کے مسئلے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب نظام اسلام کا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ بات جو کر رہے ہیں نا، تو آپ اس بندے کو ہٹ نہیں کر رہے، آپ کو اس نظام سے دشمنی ہے، تو پھر آپ اپنا نام مسلمانوں والا نہ رکھیں، جان پون ٹون رکھیں، وہ یا ٹونی مونی رکھیں، تاکہ ہمیں پتا چلے یہ جو نام ہے پرویز یا زید یا فلانا یا غامدی، اس قسم کا جو نام لے کر آپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کے ناموں کے اندر بندہ کون بیٹھا ہے۔ اگر آپ کو نظام اسلام پسند نہیں ہے تو پھر اپنا نام ٹومی رکھیے، آپ جان رکھیے، آپ تو پھر آپ کھل کے بات کر لیے۔ لیکن یہ آپ کا دوہرا حملہ جناب جو ہے کہ وہ نام مسلمانوں کا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر پیجز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں نام مسلمانوں کا رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس دور میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ کوئی پوسٹ نہیں کرتے۔
کوئی اس پر پوسٹ نہیں کرتے. لیکن اگر کسی نے جہالت میں کلمہ پڑھنے والا شخص نے جہالت میں اگر کوئی کام کر دیا تو کم سے کم 40 دن تک تو آپ اس کا ٹرین چلاتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. ادھر فلسطین کے اندر ماؤں بہنوں کو جو مارا گیا ہے, جس طرح سے ان کو بالوں سے پکڑ کر روڈ پر گھسیٹا گیا ہے, اس کو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر, اس پر کوئی نہیں کیا گیا ہے. لیکن نہ جانے اسلام آباد کی سڑک پر آپ کھڑے ہو کر کون سی عورت کا حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسلام کی راہ سے ہاں اگر خدا نہ کرے میں اسلام کے کسی حق کو ادا نہیں کر رہا تو قصوروار میں ہوں, انڈیویجول میرا نام لے کر تنقید کی جائے, میرا نام لے کر کہا جائے کہ تم نے اسلام کی بات پر عمل نہیں کیا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے وہ 1400 سال پرانی بات تھی, یہ تھی, یہ وہ تھی. تو یہ اسلام کا وہ مبارک نظام ہے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.